بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کو فل ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا کیا؟ پرسنالٹی یعنی شخصیت ایک ایسی چیز ہے، یعنی اگر ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو ان کے رولز، ریگولیشنز، لاز سب کو فالو کر رہے ہیں، تو ہماری جو پرسنالٹی ہے دوسروں کے لیے ایک انوائرمنٹ کے رہنے کے قابل ہے، اور اگر ہم اس کے ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو ہم اس کے رولز، ریگولیشن اور لاز کو فالو نہیں کر رہے، ہم اپنے مطابق چل رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے لوگوں سے، اکیلا رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں کسی چیز سے بھی فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری شخصیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پلے رول ادا کرتی ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ اگر ہماری شخصیت سوسائٹی کے مطابق ہوگی، انوائرمنٹ کے مطابق ہوگی، تو ہم مینٹلی طور پر جو صحت مند ہوں گے، اور اگر ہماری پرسنالٹی ماحول کے مطابق نہیں ہوگی، سوسائٹی کے مطابق یعنی انوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہوگی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے، ہمیں لاز، ریگولیشنز کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو ہم مینٹلی طور پر یا سائیکولوجیکل طور پر ڈسٹرب ہوں گے یا انہیلتھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر انہوں نے کہا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عجیب و غریب تھنکنگ ہو جاتی ہے، وہ لوگوں پہ شک کرتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کو مارنے کی سازش کر رہا ہے، ان کو مس ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اگر وہ کسی پہ شک کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ریزن نہیں ہے، وہ ایسے ہی بلا وجہ شک کرتے جا رہے ہیں، تو یہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر، پھر انہوں نے کہا اگر اس ڈس آرڈر کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایڈلٹ ہوڈ سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر کامن ہو جاتا ہے مین میں اور پھر ویمن میں۔ پھر انہوں نے کہا اس کے سمٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب یہ ایک پرسن ہے اس میں یہ سمٹمز یا ڈس آرڈر پائے جاتے ہیں تو وہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے، یا وہ دوسروں کے ساتھ لوئل نہیں رہتے، ان کے جو ریلیشن شپ ہے وہ لانگ ٹائم تک نہیں چلتے، پھر وہ دوسروں کے کریکٹر پہ بلا وجہ دیکھتے نہیں ہیں اور ان کے کریکٹر پہ اٹیک کرتے ہیں، پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگوں پر بلا وجہ، وہی بات آ گئی جو ہم نے اوپر پیرانوئڈ کا پڑھا کہ ان کے سمٹمز میں کیا بلا وجہ شک کرتے ہیں، ان کی جو یعنی وہ اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو وہ لانگ ٹائم نہیں چلتا، ان کی جاب ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ وہ اپنا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ اس پہ بھی شک کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں رہنا، وہ بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، ان کے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پوزیسیو ہو جاتے ہیں اور جیلسی فیل کرتے ہیں اگر ان کے ریلیشن شپ یا پارٹنر کسی اور سے بات کر رہے ہیں تو، اور ایسے ہی وہ بہت سی پرابلم کا سامنا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی کازز آ جاتی ہیں، انہوں نے کہا کازز کیا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں کازز جو ہے وہ بالکل پتہ نہیں چل رہی ہوتی، لیکن یہ زیادہ تر انوالو ہوتی ہیں ہماری بایولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی فیکٹرز میں۔ پھر انہوں نے کہا یہ بہت زیادہ کامن پائی جاتی ہے شیزوفرینک کے پیشنٹ میں، یا جینیٹک کوئی لنک ہوتا ہے جس میں یہ دونوں ڈس آرڈر میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے انہوں نے کہا اگر دیکھا جائے تو ہم ایک پرسن کا جو ایک ایڈلٹ ہوڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا فیس کیا، اگر اس کی زندگی میں اس نے نگلیکٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں یا چائلڈ ابیوز ہوتے ہیں یا سیکشول ابیوز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ابیوز ہوتے ہیں جن کا سامنا کرتے ہیں، یا کوئی ٹراما ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، لائک ان کا کوئی چاہنے والا یا ان کا کوئی لور انہیں چھوڑ جاتا ہے، تو تب بھی ان کو فزیکلی طور پر اور سائیکولوجیکل طور پر یہ ڈس آرڈر لاحق ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈائگنوسس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کے ڈائگنوسس پہلے سمٹمز، انہوں نے کہا فزیکل سمٹمز دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر فزیکل سمٹمز دیکھنے کے بعد تبھی میڈیکل سائیکیٹرک جو ہیں وہ جانچ پڑتال کر لیتے ہیں کہ اس کو یہ والی بیماری ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یعنی اس کے ٹیسٹ بعد میں ہوتے ہیں، پہلے ہی اس کے سمٹم سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پرسن اگر دوسرے پہ شک کر رہا ہے
کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، اپنی ہی زندگی میں اکیلے رہنا پسند کر رہا ہے، تو اس سے بھی وہ بغیر ٹیسٹ کیے ہی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں کہ ایک پیشنٹ یا ایک پرسن میں یہ ڈس آرڈر پایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ڈائگنوز کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور فزیکل النس اور کازز کو دیکھ کے، سمٹمز کو دیکھ کے پھر ان کو میڈیکیشن دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹریٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ یعنی میڈیکیشن دی جاتی ہے، لیکن میڈیکیشن کے ساتھ کچھ تھیراپیز بھی یوز ہوتی ہیں۔ ایسے پیشنٹ کے لیے سائیکو تھیراپی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور سی بی ٹیز یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یعنی میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ یہ تھیراپیز بہت امپورٹنٹ پلے رول ادا کرتی ہیں، کیونکہ پیشنٹ جو ہے میڈیکیشن تو لے رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مینٹلی طور پر ریلیکس نہیں ہوگا، وہ اپنے ٹراما کے بارے میں، یا اس کے ساتھ کوئی ابیوز ہوئے یا سیکشول ابیوز کے بارے میں، یا کچھ ایسا نگلیکٹڈ چائلڈ، کچھ بھی ایسا اس کے پاس ٹراما ہوا ہے، تو وہ اسے جب تک باہر نہیں نکالے گا، شیئر نہیں کرے گا، تب تک وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی اس میں بہت امپورٹنٹ، میڈیکیشن بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ پلے رول ادا کر رہی ہوتی ہے تھیراپیز۔ تو ان پیشنٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو دیکھا جائے کہ کون کون سے پیشنٹ میں یہ پرسنالٹی پائی جاتی ہے، جس میں انہوں نے کہا اینٹی انزائٹی میں بھی پائی جاتی ہے، اور ڈپریشن کے بھی لوگ زیادہ تر اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ڈپریشن اور انزائٹی ایسے لوگ جو ہیں وہ اس پرسنالٹی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔